نکتہ یہ ہے کہ اتباع الاہواء اصل الفساد، خواہشات کی اتباع جو کرتا ہے، جو دل میں آتا وہی کرتا ہے. آج کل فلموں میں یہی زیادہ بتایا جاتا ہے، تیرا دل جو کہہ رہا نا بس اسی پر چل. یہ تو فساد کی جڑ ہے، غلط مشورہ دے رہا ہے تو. اتباع الاہواء اصل الفساد، دل کی ہر بات مان لینا یہ فساد کی جڑ ہے. اور اتنا بڑا فساد ہے، لفسدت السماوات، یہ فساد آسمان تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیے اتنا بڑا ہے، لفسدت السماوات، یہ فساد آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اتنی بری بلا ہے یہ، دل کی ہر بات مان لینا، اسی کو اتباع حق. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حق جو ہوتا ہے نا وہ متبوع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا کسی کے. ہاں، اسی وجہ سے لوگوں کو، رجال کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا، رجال کے ذریعے حق کو نہیں پہچانا جائے گا. یہ بڑی شخصیت ہے لہذا وہ حق پر ہیں، نہیں 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 نہیں. لوگوں کی شخصیت سے حق کو نہیں پہچانا جائے گا، حق سے شخصیت کو پہچانا جائے گا. یہ اصل ہے. اس کا مطلب ولو اتبع الحق، یعنی حق جو ہوتا ہے متبوع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا وہ کسی کے. تو حق کی اتباع کرنی ہے، اپنی خواہشات کی نہیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. باس بعد الموت کی سب سے پیاری دلیل ہے کیا؟ وہی ذات ہے جس نے زمین میں تم کو بو دیا ہے. چلو غور کرو، کیا استعمال کیا گیا؟ ذرا یا ذرا، ٹو اسکیٹر، بکھیر دینا. وہ کسان جو دانا پھینکتا ہے نا زمین میں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس کو کوئی چیز چلا کر کے دانوں کو نیچے کر دیتا ہے، پھر یہ دانے نکلتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اس نے تم کو زمین میں بو دیا ہے. کسان بوتا کس لیے؟ بونے کے لیے، بونے کے لیے بوتا ہے؟ نہیں، بونے کا ایک مقصد ہے کہ فصل پیدا ہو، اس کے بعد فصل کاٹ دوں. اور فصل کو کاٹ کر کے کھیت میں نہیں رکھتا بلکہ کاٹ کر کے اسے گھر لے جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نے تم کو زمین میں بو دیا ہے. ایک دن جیسے کسان اپنی فصل کو کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے، ایسے ہی ہم تم کو کاٹ دیں گے، پھر وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہم وہیں جمع کریں گے. حشر کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے وہ غلے کو جمع کرتا ہے اپنے گھر لے جا کر کے، ایسے ہم تم کو جمع کر لیں گے وہاں. بھاگ نہیں سکتے تم کہیں. یہ باس بعد الموت کی بہت پیاری دلیل ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی اولاد ہے. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ کے بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، اور جو پوری کائنات کو سہارا دے رہا ہو اسے کس سہارے کی ضرورت ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے کی اور کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات کو وہ سہارا دیے ہوئے، اسے سہارے کے احتیاج نہیں، اسے سہارے کا احتیاج نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے جو اس پوری کائنات کے تصرف میں شریک ہے. اگر ایسا ہوتا تو اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر ایک طرف ہو جاتا اور پھر اپنا اپنا لشکر لے کر کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتا، اور نتیجے میں یہ پورا کا پورا نظام کائنات فاسد ہو جاتا. اور نظام کائنات کا فاسد نہ ہونا اس بات کی دلیل بین ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی مدبر ہے اور ایک ہی ہستی ہے. جی بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. کیا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب احسن دو. احسن، ایک پیاری مثال میں نے پڑھی عربی میں کہ انسان کے دل پر جو سختی ہے وہ کھجور پر لگی ہوئی یا جمی ہوئی گرد کی طرح ہے. یہ کھجور ہے، یہ وہ زمین پر گرتی ہے نا تو اس میں دھول لگ جاتی ہے ایسے.
یہ کھجور ہے اور اس کے اوپر یہ دھول جمی ہوئی ہے. تو اب اگر کھجور کی حلاوت، کھجور کی مٹھاس، اس کی شیرینی اور اس کی سویٹنس سے اگر آپ کو لذت اندوز ہونا ہے تو یہ دھول صاف کر لو. ایسے ہی آدمی کے دل پر یہ جو قساوت ہے، پہلے اس قساوت کو آپ صاف کر لے. کیسے؟ وہاں تو کھجور پر سے آپ ہاتھ سے صاف کر لیتے ہیں گرد کو، دل کے اوپر جو جمی ہوئی دھول ہے اس کو حسن کلام سے دور کرو. آدمی سے ایسی بات بولو کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے، اور دل کے اوپر جو سختی ہے کھجور پر لگی گرد کی طرح، تو گرد آپ نے ہٹا دیا، ایسے ہی دل کے اوپر سے سختی ہٹا دو. یہ سختی کب ہٹے گی؟ جب آدمی اچھی بات بولے گا تب. ہاں اچھا آدمی بولے تو، اچھا آدمی بولے تو، ایسا بولتا ہو اچھا آدمی. سمجھ میں آیا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. حضرت زہیر ابن نعیم ہیں. قال رجل لزہیر ابن نعیم، زہیر ابن نعیم صاحب سے ایک صاحب نے پوچھا ممن انت، آپ کس سے ہیں؟ بولے من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، مسلمان ہوں. بولے النسب، آپ کا نسب کیا ہے؟ تو یہ آیت پڑھی انہوں نے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا تو یہ رشتے، قرابتیں، نسب، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اصل چیز اسلام ہے، اصل چیز رشتہ داری، نسب، حسب، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. جو لوگ دنیا پرست ہیں اور جن لوگوں کے اندر نمایاں ہونے کا خبط پایا جاتا ہے، خاص طور سے فلمی دنیا، یہ اپنے چہروں کے اوپر کافی دھیان دیتے ہیں. ہاں چہروں کے اوپر فیس اچھا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. یہ جہنم میں جب آئیں گے نا تو آگ کی لپٹیں ان کے چہروں کے اوپر زیادہ جائیں گی. فرمائے گا اللہ and that fire will scorch their faces. ان کے چہروں کو جھلس دے گی، سکوچ کر دے گی. تلفح وجوہہم النار، یہ ان کے چہروں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کہ آگ کی لپٹیں چہرے کے اوپر جائیں گی. اچھا اسی چہرے کو دکھا دکھا کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا، اسی چہرے کے ذریعے خوب کما رہا تھا، اسی چہرے کے ذریعے فحاشی پھیلا رہا تھا، تو اسی چہرے کو آگ ٹارگٹ بنائے گی. وجوہ کا تذکرہ خاص طور سے ہے. تو ان کے چہروں کے اوپر وہ آگ جائے گی. اور کیسے ہو جائیں گے چہرے؟ وہم فیہا کالحون. آج تو ان کے چہروں کے اوپر طرح طرح کی کریم لگی ہوئے ہیں، وہاں گریم ہو جائیں گے ان کے چہرے. گریم مینس کلوس زدہ. کلوس زدہ کا مطلب نہیں سمجھے؟ یہ آگ کی لپٹیں، یہ لکڑی ہے سمجھو، یا دیوار ہے، یہ دیوار. اب آگ کی لپٹیں اگر دیوار کے اوپر آئیں تھوڑی دیر اور ہٹ جائیں، بتائیے شکل کیا ہوگی اس کی؟ بالکل بلیک، گریم، کلوس زدہ. تو ایسے ہی جب چہروں کو ٹارگٹ بنائے گی یہ آگ تو چہرے کیسے ہو جائیں گے؟ یہاں تو بہت خوبصورت بنا رہے تھے، گورے بن رہے تھے، پورے کالے ہو جائیں گے. جیسے آگ کسی دیوار کے اوپر پڑتی رہے تو دیوار کلوس زدہ ہو جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان کے چہروں کا حال ہو جائے گا. اللہ آگے بہت تڑپا دینے والی بات ہے. اللہ اکبر. جہنم میں گئے ہیں، قالوا ربنا، دعا کر رہے ہیں وہاں، یہاں رب نہیں دکھائی دے رہا تھا. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم زندگی میں گمراہ رہے، تو اب ربنا اخرجنا منہا، میرے رب یہاں سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ ایسی حرکت کر کے آئیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، ہم ظالم ہوں گے.
نکال دے ایک دفعہ یہاں سے. جواب قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اخسا جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں خسأت الکلب ابعدتہ، میں نے کتے کو دور کر دیا. یہ خسا کا لفظ کس لیے آتا ہے؟ کتے کو دھتکارنے کے لیے آتا ہے. اخسؤ اخسؤ کتے کو دھتکار. خسأت الکلب میں نے کتے کو دھتکار دیا، یعنی جواب میں نے کتے کی طرح دھتکار دیا جائے. اے ہٹ بولے تو ابتعدوا عنی. اخسؤ اخسؤ ابتعدوا عنی، چل ہٹ بولے تو. ولا تکلمون ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو. ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا دور ہٹ جاؤ، ہٹو دور. Go to hell, stay in hell and don't talk to me. مجھ سے بات مت کرو. اللہ اکبر. ایک نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا جمع لہم بین العذاب النفسی والحسی. اللہ تبارک و تعالی نے نفسی اور حسی دونوں عذاب کو جمع کر دیا ہے. نفسی کسے کہتے ہیں؟ سائیکولوجیکل اسکوچ، یعنی یہ نفسیاتی سائیکولوجیکل عذاب، اور ایک ہوتا ہے فزیکل عذاب یعنی ریلیٹڈ ٹو فیلنگز. تو نفسی اور حسی دونوں قسم کے عذاب جہنم میں جل رہے ہیں. بدن محسوس کر رہا ہے عذاب کو، اور یہاں ڈانٹ پڑ رہی ہے. اخسؤوا عنی، go to hell, stay in hell. جہنم میں یہ پڑے رہو. ولا تکلمون don't talk to me، تمہاری بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں. بڑے بدنصیب ہو لوگ کہ ان کو آج موقع دیا گیا ہے. کم سے کم اللہ آج بات کرنے کے لیے تیار ہے، کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو. آج دنیا میں مہلت عمل دی گئی ہے، آج بات کرنے کے لیے تیار ہے، لہذا آج بات کر لو، اپنے کو سدھار لو. ورنہ اس وقت جب یہ کہا جائے گا کہ مجھ سے بات مت کرو، بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے. آج تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ڈونٹ ٹاک ٹو می ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے آج بات کرنے کے لیے تیار ہے، کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آدمی کو جو مہلت عمل دی گئی، اس مہلت عمل سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ رب تعالیٰ یہ فرمائے ڈونٹ ٹاک ٹو می لا تکلم، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، مجھ سے بات مت کر. بولے لرزہ دینے کے لیے کافی ہے آیت کریمہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ پوچھا جائے گا بہت موج مستی کر کے آئے ہو پوری زندگی، کتنے سال جیے؟ بولے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، سینچری پوری کر لی. اچھا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں کتنا ٹھہرے؟ سالوں کی تعداد بتاؤ. جی سنین پوچھا جا رہا ہے، ایئرز پوچھے جا رہے ہیں. سنین مانی ایئرز کی تعداد کیا ہے؟ قالوا لبثنا یوما، ایک دن ٹھہرے ہیں. ایک مفسر بولتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ سئلوا عدد سنین، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ سال کتنے جیے تم، کتنے سال دیے؟ فاجابوا اليوم، وہ جواب دے رہے دن کا. یہ ہولناک ہے. الحیات قصیرہ، زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے. اللہ نہیں سمجھ میں آیا؟ پوچھا جا رہا ہے سنین کتنے سال جیے، ایئرس کتنے سال جیے. قالوا لبثنا یوما، ایک دن جیے. تو پوری زندگی جو دی ہے وہ ایک دن جیے نا. الحیات قصیرہ، the life is very short، بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے. سوال کیا جا رہا ہے ایئرس کے بارے میں، ڈر کے مارے جواب دے رہے ہیں فاجابوا بالیوم، ایک دن جیے ہیں ہم. اللہ ایک دن جیے. الحیات قصیرہ، لائف زندگی بہت ہی مختصر ہے. کیا کر رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ بولے وی آر کلنگ فلائز، وی آر کلنگ ٹائم. اچھا یہ وقت جو ملا ہے یہ کل کرنے کے لیے ملا ہے، یہ مکھیاں مارنے کے لیے؟ وی آر کلنگ فلائز، مکھیاں مارنے کے لیے ٹائم ملا ہے. الحیات قصیرہ، ویسے بھی ایک دن کی مہلت دی گئی. قالوا لبثنا یوما، اسے کتنی احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے. We are killing time. We are killing flies. Why? And how?
سورہ نور شروع ہو رہی ہے. کہا گیا سورۃ انزلناہا. جب رب تعالیٰ یہ بولے ہم نے نازل کیا, بولے تو ایک بولتا میں نے نازل کیا, کبھی انی بولتا ہے, انزلتو بولتا ہے, کبھی بولتا انزلنا. ہم بولے تو ہم تو ہم ہیں. اور یقیناً ہم بولنے کی ذات, ہم بولنے کے لائق صرف وہی ہے. کہہ رہا ہے ایسی سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. وَفَرَضْنَاهَا. نقطہ یہ ہے کہ یہ جتنے احکام اس سورہ میں دیے جا رہے ہیں یہ میری ریکویسٹ نہیں ہے تم سے, یہ سفارشات نہیں ہیں, گزارشات نہیں ہیں, یہ ایسے احکام ہیں جو فرض ہیں اور قطعی ہیں. یو ہیو ٹو فالو them. تمہیں اسے ماننا ہے, اس کے پیچھے چلنا ہے. جی میں گزارش نہیں کر رہا ہوں. فرضناہا, یہ جتنے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے, چاہے آپ کریں یا نہ کریں. ایسا نہیں ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ, تمہیں کرنا ہی ہے اس لیے کہ فرض ہے یہ. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. احکام دیے جا رہے ہیں. اور یہاں سے لے کر 26 آیت تک بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مجتمع میں, کسی سوسائٹی میں, کسی معاشرے میں, کسی گاؤں میں برائیاں پھیل جائیں تو ان کا تدارک کیسے ہو, کیسے اس کو ختم کیا جائے. پھر وہاں سے 27ویں آیت سے لے کر آخر تک ایسے احکام دیے گئے ہیں کہ ان احکام کو اگر آدمی فالو کر لے تو معاشرے میں برائیاں سرے سے پیدا ہی نہ ہوں. یہ دیکھیے, بیماری آ گئی تو علاج کیسے ہو, اور کون سے حفظان صحت کے اصول اختیار کیے جائے جس کی وجہ سے نئے سرے سے بیماری ہی پیدا نہ ہو. دونوں چیزیں بتائی گی. بیماری پیدا ہو گئی تو علاج کیا ہے, اور وہ اصول کیا ہے کہ ان اصول کو اگر پکڑا جائے تو نئے سرے سے بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں. بیماری ہو گئی, علاج کیا ہے, اور کیا کرو کہ بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں. دونوں چیزیں بتائی گی. تو یہاں سے لے کر کے 26 تک بتایا گیا کہ بیماریاں پیدا ہو, علاج کیا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ اصول اپنا لو, بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گی. کیا بات. سب سے پہلے زنا کا تذکرہ آیا, الزانیۃ والزانی. پہلے لڑکی کا تذکرہ آیا, بعد میں لڑکے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی ہری جھنڈی نہ دے تو لڑکوں کی ہمت نہیں پڑتی. جی زانیہ کا تذکرہ آیا. اور فرمایا گیا کہ من تشر الشرک فی بیعۃ الا وظہر فیہا الزنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو شرک کے ساتھ جمع کیا ہے. زنا کو الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ, زنا کو شرک کے ساتھ جمع کیا گیا ہے. تو ایک مفسر بولتا ہے جس ماحول میں, جس معاشرے میں شرک پھیل جائے تو اس معاشرے کے اندر زنا پھیل جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ معاشرہ جو شرک کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے, زنا میں مبتلا ہے, وہ بالکل صحیح فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ. اور اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی. تو اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیا جائے, پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے. اور اگر کنوارے ہیں دونوں تو 100 کوڑے لگائے جائیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ الزام نہیں لگا سکتے آپ کسی لڑکی پر. جی اگر کوئی الزام لگائے تو 4 گواہ نہ لا سکے, بے اربات شہداء, 4 گواہ نہ لا سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں. زنا کی سزا کیا ہے, 100 کوڑے. اور الزام کی اتہام کی سزا کیا ہے, 80 کوڑے, 80 جلد. اور ایک بات اور بھی ہے کہ ان کی گواہی قبول نہ کی جائے. جی ہاں, توبہ کر لے, اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد واقعہ عفق ہے, بہت غور سے سنو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کہیں ضرورت سے جھاڑیوں میں گئیں اور ادھر قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا. اب وہ ہلکی پھلکی تھیں, وہ کجاوا اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب یہ جب باہر نکلی تو دیکھا کوئی ہے یہ نہیں, قافلہ جا چکا ہے. وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی. تو صفوان ابن معطل سلمی صحابی ہیں,
ان کو پیچھے اس لیے رکھا جاتا تھا کہ گری پڑی چیز کے اوپر نگاہ رکھیں. انہوں نے دیکھا ارے اماں عائشہ سبحان اللہ یہ کیسے یہاں چھوٹ گئی. فوراً انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اپنے اونٹ کے اوپر سوار کیا اور لگام پکڑ کر کے اس کی مہار پکڑ کر کے وہاں تک پہنچے. اب یہ منافق وہاں موجود تھا عبداللہ ابن ابی, اس نے الزام لگا دیا کہ اس کے ساتھ تنہا رہی ہیں, بچی نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگا دی گئی. تہمتوں کا کیا ہے, منہ میں زبان ہے, آدمی کچھ بھی بول دیتا ہے, ہاتھ میں قلم ہے, کچھ بھی لکھ دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی, نبی پریشان ہیں, صحابہ کرام پریشان ہیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ روتے روتے آنسو خشک ہو گئے تھے. ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں, باپ پریشان ہیں. اور جانتے ہیں مصطح ابن اساسہ یہ بھی اس اتہام کے